حسبي ربي جل الله غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي. کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہے امت؟ ہمارے نبی نے صحیح فرمایا تھا اور صحیح فرماتے ہر وقت، یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر، کہ امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمے رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور ایسے بہت سارے ویڈیو آئے ہیں سامنے. ایک ویڈیو کو دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا. ایک لڑکی ہے، نوجوان ہے، اس کی حیث کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نوجوان ہے، پورے حجاب اور نقاب اور برقعے میں ہے. برقعے میں ناچنے کی کوئی فضیلت ہے؟ برقعے میں ہے اور چاروں طرف سے دہیوس قسم کے مرد کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بیچ میں وہ ناچ رہی ہے، تھرک رہی ہے، کمر کو تھرکا رہی ہے. ارے تجھے ناچنا ہی تھا تو برقع اتار کے ناچ لیتی نا. اسلام کو کیوں بدنام کرنا تھا؟ اور جو کھڑے ہوئے ہیں بے غیرت لوگ داڑھی ٹوپی پہن کر، ان لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی ایمان نہیں ہے، مزے لے رہے یار. تمہاری اپنی بیٹی اگر اس جگہ پہ ناچتی تو پھر بھی مزے لیتے. اتنا ہی تم کو ناچنے کا شوق تھا اور گانے اور ناچ دیکھنے کا اور سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو برقع اتار کے کرو نا. اسلام کو چولا پہن کر اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کہاں جا کے رکیں گے؟ کوئی روکنے والا ہی نہیں، کوئی بولنے والا ہی نہیں. آج بولنے والے بدنام ہو رہے. بولنے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو مولوی صاحب نے کیا لفظ استعمال فرمایا، مولوی صاحب کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے. بولنے والے مولوی صاحب دقیانوسی ہو گئے، پرانے خیالات کے ہو گئے. نئے زمانے کے ساتھ جینا ہے تو کیا ننگا ہونا ہے؟ نئے زمانے کے ساتھ جینا ہے اس کا مطلب کہ غلامی کرنا ہے. دوسروں کے ناچ پہ اپنے آپ کو تھرکنا اور ناچنا، اسے کہتے ہیں نیا زمانہ، براڈ مائنڈیڈ، ترقی یافتہ زمانہ اسے کہتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے ایسا ترقی یافتہ زمانہ. نبی کی نعت پڑھائی جا رہی ہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نعت پڑھ رہی ہے اور اس پر میوزک بج رہا ہے. اور ستم والا ہے، ستم، ظلم تو دیکھے، بے غیرتی دیکھے کہ ڈانڈیا اس کے اوپر بجائے جا رہے. کتنے مہینوں سے اس پر ریہرسل کی گئی ہوں گی، مشق کیا گیا، محنت کی گئی ہوں گی اس کے اوپر. ڈانڈیا اسٹیج کے اوپر ان کے ماں باپ اور بے غیرت لوگ باہر بازو میں کھڑے رہ کر اس کا تماشا دیکھ رہے اور ڈانڈیا بجا رہے. ڈانڈیا کس کا طریقہ ہے بتائیں آپ؟ کیا اسلام میں جائز ہے؟ میوزک اسلام میں جائز ہے، ڈانڈیا اسلام میں جائز ہے. میوزک بھی حرام ہے، ڈانڈیا بھی حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دنیا میں میوزک، ناچ گانا بجانا ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور تم اسی کے نام پہ ناچ گانا اور میوزک بجا رہے یار. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو ڈرو یار، اللہ سے کچھ تو ڈرو. ایک دن آئیں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن آئیں گا مرنا بھی ہے، اللہ کو حساب دینا ہے سارے اعمال کا. لیکن کیسی نسل امت کے سامنے، دوسروں لوگوں کے سامنے پیش کر کے جا رہے، یہ ہمارے اوپر ہے. اسکولوں کے اندر، اردو اسکولوں میں زیادہ تر یہ ہو رہا ہے. 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر یہ سب تماشا ہو رہا ہے. اردو اسکول تو چھوڑو، دوسرے اسکولوں کے اندر بھی مسلمان گھرانے کے بچے، وہاں اسکولوں کے اندر ٹیچر کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا حصہ لوں گے پروگرام میں، کون سا حصہ لوں گے؟ تو بعض مسلمانوں کے گھروں کے بچیاں بھی ناچ گانے اور ڈانس کے اندر پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. ماں باپ بھی خوش، میرے بچی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، بعد میں چل کے ڈانسر ہی بنیں گی. بے غیرت اور دیوس قسم کے زانی اور بدکار لوگوں کے سامنے اسٹیج پہ ناچیں گی. یہ جو آج چہرے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں نا، یہ اسکرین پہ مسلمان نام بھی آتے ہیں، اس میں میں نام لینا نہیں چاہتا. یہ ان کا بچپنا ایسے ہی ہو کر محنت کے ساتھ گزر کر وہاں تک پہنچتا ہے. خدا کے واسطے کچھ تو رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنے ایمان پہ رحم کرو، اپنے نسلوں پہ رحم کرو. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن مرنا بھی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.
اللہ غافل نہیں ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ بے خبر ہے؟ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. بالکل بھی ظلم مت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.